سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق عمران خان کی حکومت کی تباہی میں 3 لوگوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا: عثمان بزدار، شہزاد اکبر اور خاتون اول۔ عثمان بزدار صرف نالائق نہیں تھے، یہ انتہائی کرپٹ بھی تھے۔ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنوانے کا تمام تاثر احسن جمیل گجر کے سر جاتا ہے۔ یہ انٹرویو کے لیے پہلی مرتبہ اپنی گاڑی پر بنی گالہ لے کر آئے۔ بزدار کو پارٹی میں جہانگیر ترین نے شامل کرایا تھا، لیکن میٹنگ کے وقت جہانگیر ترین نے عثمان بزدار کو نہیں پہچانا۔ عثمان بزدار شکل سے جہانگیر ترین کو نہیں جانتے تھے۔ عمران خان سے چند منٹ ملاقات ہوئی، یہ ملک کے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ سلیکٹ ہو گئے۔ عثمان بزدار کو بنی گالہ سے واپس لے جانے کی ذمہ داری بھی احسن جمیل گجر کی تھی۔ یہ انہیں لے کر نکلے تو انہوں نے آفر کی، بزدار صاحب چلیے، میں آپ کو گلوریا جینز میں کیپوچینو پلاتا ہوں۔ احسن جمیل یہ جان کر حیران رہ گئے، پنجاب کے مستقبل کے وزیر اعلیٰ گلوریا جینز سے بھی واقف نہیں تھے اور ان کے لیے کیپوچینو کا لفظ بھی اجنبی تھا۔ میں کسی شخص کی سادگی کو برا نہیں سمجھتا، سادگی دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن 12 کروڑ لوگوں کے وزیر اعلیٰ کو کم از کم کیپوچینو کا علم تو ہونا چاہیے تھا۔ یہ سادگی نہیں تھی، جہالت تھی۔ بہرحال خاتون اول کی روحانیت کے صدقے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن گئے۔ فوج اور پوری پارٹی اس تقرری کے خلاف تھی۔ جنرل باجوہ 3.5 سال وزیر اعظم کو مسلسل سمجھاتے رہے، سر آپ پنجاب پر توجہ دیں، صوبہ تباہ ہو گیا ہے، لیکن عمران خان عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس سمجھتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک دن جنرل باجوہ عثمان بزدار کے کارناموں کی پوری فائل لے کر وزیر اعظم کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ایک مکمل فائل تھی جس میں معمولی تقرریوں سے لے کر بڑے بڑے ٹھیکوں میں کک بیکس کے ثبوت تھے۔ جنرل باجوہ نے یہ فائل عمران خان کو دی اور کہا، یہ کھیل کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، یہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ میں اس معاملے میں ایک لفظ مزید نہیں بولوں گا، آپ خود اندازہ اور فیصلہ کریں۔ وزیر اعظم نے فائل دیکھنے کے بعد اگلے دن دوبارہ آرمی چیف سے ملاقات کی۔ یہ پنجاب کی کرپشن منی کی آخری منزل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر جنرل قمر جاوید باجوہ تا جواب تک میں ایک لفظ مزید نہیں بولوں گا۔ اسٹیبلشمنٹ کا خیال تھا یہ ثبوت کافی ہیں، وزیر اعظم اب یہ سلسلہ بند کرا دیں گے، مگر دوسری طرف خاموشی گہری ہو گئی۔ جنرل باجوہ نے ایک دن وزیر اعظم کو بتایا، سر ہمارے کور کمانڈرز کے متحد 3 GOC ہوتے ہیں، یہ افیسرز رینک میں میجر جنرل ہوتے ہیں۔ میرا کوئی کور کمانڈر اگر ایک بار کسی GOC سے مطمئن نہ ہو، میں اسے فوراً تبدیل کر دوں گا۔ یہ اگر دوسری مرتبہ GOC کی شکایت کرے گا تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اگر یہ تیسری مرتبہ کسی GOC کی شکایت کرے گا تو اس بار GOC نہیں بدلے گا، کور کمانڈر تبدیل ہوگا، جبکہ عثمان بزدار اب تک 7 IG اور پنجاب کے 5 چیف سیکرٹری تبدیل کر چکے ہیں۔ کیا انہیں 3.5 سالوں میں ایک بھی کام کا چیف سیکرٹری اور IG نہیں ملا؟ سر مسئلہ افسروں میں نہیں ہے، بزدار میں ہے۔ آپ اگر اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں تو آپ اسے تبدیل کر دیں، مگر عمران خان نہیں مانے، تاہم یہ ایک بار بزدار کو تبدیل کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ جنرل باجوہ سے مشورہ مانگا، جنرل باجوہ نے جواب دیا، آپ کے پاس 2 امیدوار ہیں، علیم خان اور چودھری پرویز الہی۔ علیم خان کے پاس پیسہ ہے، جبکہ پرویز الہی کے پاس پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے۔ آپ کو اگر امیر وزیر اعلیٰ چاہیے تو آپ علیم خان کو بنا دیں، اگر آپ خود کو سیاسی لحاظ سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پرویز الہی کو موقع دے دیں، فیصلہ بہرحال آپ نے کرنا ہے۔ عمران خان علیم خان کے لیے راضی ہو گئے۔ علیم خان کو فوری طور پر لاہور سے بلا لیا گیا، مبارکباد بھی ہوگی۔ وزیر اعظم نے دوسرے دن علیم خان کا اعلان کرنا تھا۔ فواد چودھری نے رخصت ہوتے وقت جنرل باجوہ سے کہا، آپ زیادہ خوش نہ ہو، درمیان میں ایک رات بھی ہے، وزیر اعظم نے ابھی گھر بھی جانا ہے، یہ فیصلہ صبح تک برقرار نہیں رہے گا۔ دوسری صبح یہی ہوا، عمران خان کا ارادہ بدل گیا۔ علیم خان سے یہ بے عزتی برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر دی۔ PTI نے ان کی ٹرولنگ شروع کر دی۔ علیم خان نے اس پر دھمکی دی، آپ اگر باز نہ آئے تو میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں پبلک کر دوں گا۔ اس کے بعد آج تک پارٹی کی سینئر قیادت نے علیم خان کا نام نہیں لیا۔ ذرائع کا خیال ہے علیم خان کے پاس بھی آڈیوز اور ویڈیوز کا ٹھیک ٹھاک ذخیرہ موجود ہے، اور یہ ذخیرہ اب تک ان کا دفاع کر رہا ہے۔
عمران خان کی حکومت کا دوسرا بڑا ڈیزاسٹر شہزاد اکبر تھا۔ یہ اخلاقی اور معاشی دونوں لحاظ سے کرپٹ انسان تھا۔ اسٹیبلشمنٹ وزیر اعظم کو بار بار شہزاد اکبر کے کارناموں کے بارے میں بتاتی رہی، لیکن وزیر اعظم کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ ان ثبوتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک بار جنرل باجوہ نے اپنا موبائل کھول کر وزیر اعظم کو شہزاد اکبر کی ایک ویڈیو بھی دکھا دی۔ شہزاد اکبر اسلام آباد کی کسی سڑک پر گاڑی میں کسی خاتون کے ساتھ ناشائستہ حرکتیں کر رہا تھا۔ گاڑی سے ذرا دور CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا، یہ حرکتیں اس کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی۔ وزیر اعظم نے اس ثبوت کو بھی اگنور کر دیا۔ وزیر اعظم کو جب آخر میں احساس ہوا تو اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شہزاد اکبر کو 24 جنوری 2022 کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ 17 اپریل کو نئی حکومت کے ایک اہم اتحادی کے ذریعے ملک سے باہر چلا گیا، لیکن اس کے کارناموں کی فصل PTI 10-15 سال تک کاٹتی رہے گی۔ اسٹیبلشمنٹ خاتون اول کے بارے میں بار بار وزیر اعظم کو مطلع کرتی رہی۔ جنرل باجوہ کی خاتون اول سے پہلی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی تھی۔ وزیر اعظم نے حکومت سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر دیا۔ یہ PM ہاؤس میں ملٹری سیکرٹری کے بنگلے میں رہتے تھے۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف اور بیگم باجوہ کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کی میز پر 4 لوگ تھے: عمران خان، جنرل باجوہ، خاتون اول اور بیگم باجوہ۔ عمران خان نے میز پر بیٹھتے ہی حسب معمول کسی دوسرے کا انتظار کیے بغیر کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جنرل باجوہ بھی دائیں بائیں دیکھ کر کھانا کھانے لگے، لیکن خاتون اول برقعے میں تھی اور وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ جنرل باجوہ نے ان سے کھانے کی درخواست کی تو خاتون اول نے جواب دیا، میں بعد میں اپنے کمرے میں کھاؤں گی۔ کھانے کے بعد وزیر اعظم اور جنرل باجوہ ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ دونوں خواتین زنانہ حصے میں چلی گئی۔ واپسی پر راستے میں بیگم صاحبہ نے جنرل باجوہ سے کہا، آپ اگر وزیر اعظم کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں۔ جنرل باجوہ نے تفصیل پوچھی، لیکن بیگم صاحبہ نے اس موضوع پر مزید بات کرنے سے انکار کر دیا۔ جنرل عاصم منیر کو اکتوبر 2018 کو DGISI بنایا گیا۔ یہ بھی وزیر اعظم کو مختلف اوقات میں مطلع کرتے رہے۔ یہ آخر میں وزیر اعظم کے پاس ثبوت بھی لے کر گئے، لیکن وزیر اعظم نے ثبوت پر توجہ دینے کی بجائے DGISI کی تبدیلی کی خواہش ظاہر کر دی۔ وزیر اعظم جنرل فیض حمید کو DGISI لگانا چاہتے تھے۔ جنرل باجوہ نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، سر فوج میں کچھ افسر نہیں ہوتا، ادارہ ہوتا ہے۔ جنرل عاصم شاندار افسر ہے، آپ کا فیصلہ درست نہیں، مگر عمران خان نہیں مانے۔